بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، انسان کا یہ اصل مسئلہ ہے کہ انسان ہمیشہ فائدے کی طرف لپکتا ہے اور نقصان اور خذلان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ہمیشہ فائدے کی اسے تمنا لیتی ہے، لالچ رہتی ہے، اس کی طرف لپکتا ہے، اس کا یہ آرزو مند ہوتا ہے اور نقصان سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ اس کی فطرت میں شامل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان کا اصل فائدہ کیا ہے اور اصل نقصان کیا ہے۔ یہاں آ کر حضرت انسان نے بہت ٹھوکر کھائی ہے۔ جس نے سمجھ لیا کہ اس کا حقیقی فائدہ اور حقیقی نقصان کیا ہے وہ کامیاب، اور جس کو سمجھ نہیں آئی وہ ناکام رہا۔ انسان کا اصل فائدہ یہ ہے کہ انسان جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، انسان اس مقصد کی تخلیق کرے، اس مقصد کی تکمیل کرے۔ جس مقصد کے لیے آپ بنائے گئے ہیں اس مقصد کو آپ پورا کریں، اور انسان اس کے علاوہ کسی دوسرے مقصد کے لیے نہیں بنایا گیا کہ وہ اپنے رب کو راضی کرے، اپنے خدا کو راضی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرے۔ یہ اللہ دراصل انسان کا مقصد ہوتا ہے۔ جو انسان یہ کام کرتا ہے اس کا رب اس کے اوپر راضی رہتا ہے، اور رب کی رضا کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی نگاہ رحمت میں رکھتا ہے۔ وہ غلطی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً متنبہ کر دیتا ہے کہ یہ غلط راستہ ہے، اور وہ فوراً رجوع کرتا ہے اور پھر اپنے رب کو منا لیتا ہے۔ اور انسان کا نقصان یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد تخلیق کو بھول جائے کہ کس مقصد کے لیے اس کو بھیجا گیا اور کس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا۔ اب لمحہ بھر کے لیے آپ یہاں ٹھہر کر سوچیے کہ کبھی ہم نے اس کے اوپر غور کیا ہے کہ ہمیں کیوں بنایا گیا؟ کیا روٹی کھانے کے لیے، مکان بنانے کے لیے، بچے جننے کے لیے، کچھ جائیدادیں اور جگیریں بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا؟ نہیں، اللہ نے تو ہمیں محض اور محض اس لیے پیدا کیا تھا کہ ہم اس کی عبادت کریں اور جس طرح وہ چاہتا ہے اس طرح ہم زندگی گزاریں۔ اب جب انسان اس مقصد کو بھلاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نگاہ رحمت سے ہٹ جاتا ہے۔ خدا کی نگاہ رحمت سے جب انسان گر جائے تو اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دروازے سے اٹھا دیتا ہے اور اپنے دشمنوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور یہ انسان کی سب سے بڑا نقصان بھی ہے اور یہ انسان کا سب سے بڑا خسارہ ہے۔ یہ حضرات انبیاء جو ہوتے ہیں یہ بھی بشر ہوتے ہیں، انسان ہی ہوتے ہیں نا۔ یہ کمال درجے کے انسان ہوتے ہیں، ان سے بڑا کوئی انسان نہیں ہوتا، چاہے وہ حضرت نوح ہو، چاہے وہ حضرت موسیٰ ہو، چاہے حضرت محمد علیہ السلام۔ لیکن اپنے کمال درجے پر رہتے ہوئے بتقاضۂ بشریت کبھی کبھی ان سے کوئی چھوٹی موٹی ہو جاتی ہے تو یہ فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ خود بھی ان کا اندر اتنا صاف اور اتنا اجلا ہوتا ہے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا رب اس چیز کو پسند نہیں کر رہا۔ پہلا قدم اٹھاتے ہی ان کو احساس ہو جاتا ہے، دوسرا قدم اللہ کی نافرمانی میں اٹھانے سے گریز کرتے ہیں، اگرچہ پہلا قدم بھی خدا کی نافرمانی میں نہیں اٹھاتے، لیکن جو اونچے درجے کا معیار ہے تھوڑا سا اس سے اگر ہٹ کر تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ یہ دیکھیے حضرت آدم سے یہ سلسلہ چلا ہے۔ جب ہی حضرت آدم علیہ السلام نے وہ درخت کھایا تو کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کہ میرے پروردگار کہ ہم تو اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اب اگر تو نے رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تو خسارہ پانے والے ہیں۔
کچھ صحابہ کرام ایک مہم پر گئے اور کچھ لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا، حالانکہ وہ کہتے رہے کہ ہم ایمان لے آئے۔ انہوں نے کہا تم ایمان لانے کا تو اس لیے کہہ رہے ہو کہ موت تمہارے سامنے کھڑی ہوئی ہے، موت سے بچنے کے لیے تم کر۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا تو آپ نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم کو ان کے دل کے اندر داخل ہوئے تھے، اور فوراً اٹھے اور کعبے کی جا کر وہاں پکڑا اور اس کو زاروں قطار ہوئے گا اللہ تعالیٰ میں اس سے بری ہوں، میں اس سے بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو میرے دوست اور ساتھیوں، یہاں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور بیٹے جیسے ہوتے ہیں، آپ سب کے بیٹے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کیا انسان کا حال ہوتا ہے، آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ اچھا، بیٹوں کے مرنے کا افسوس تو سو ہو، نبی تو یہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اگر غرق ہوا ہے تو اس کے بعد اس نے جہنم میں تو جانا ہے، تڑپ اٹھے۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نوح مجھ سے وہ سوال کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، بس اتنی بات کہی تو محسوس ہو گیا کہ میرے اس سوال کو اللہ تعالیٰ نے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ تو پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ کالا، کہنے لگا ربی، اے میرے پروردگار، انی اعوذ بکا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اعوذ بکا، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ میں وہ سوال کر بیٹھوں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ آپ اتنے میرا بیٹا ہے، صرف کافروں میں اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے تیرے غضب کا شکار ہو گیا ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں صاحبزادوں تو کوئی تصور نہیں ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے اور اس لیے محترم ہے، یہ فلاں کی اولاد ہے جو اس لیے محترم ہے۔ ہاں جی، یہ قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، دیکھیے یہاں سوال کیا ہے، قیامت کے دن بھی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال نہیں کرے گا، الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، مگر جس کو اللہ اجازت دے گا، لیکن وہ بھی جچی تلی بات کرے گا وہاں۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ تعالیٰ جلال میں آ کر کہتا ہے کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں، من ذا الذی، کون ہے یشفع، جو شفاعت کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر۔ شفاعت تو ہوگی، لیکن ہوگی کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ اللہ کی مرضی کے خلاف نبی نے یہ بات کی ہے نا، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے بیٹے کے بارے میں جناب نوح بات کرے، حضرت نوح نے بات کر دی۔ تو دیکھیں یہاں دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اس کا رد عمل کیا۔ تو یہاں بھی ارشاد فرمایا کہ میں تو معافی مانگتا ہوں، اللہ ہاتھ جوڑتا ہوں میرے پروردگار، ان اسألک، کہ میں سوال کروں، ما اس چیز کا، لیس لی، نہیں ہے میرے لیے، بہی علم، جس کے بارے میں تو سے۔ پھر بالکل وہی لفظ کہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے کہے تھے کہ اللہ اب میں یہ کر تو بیٹھا ہوں، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اب اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، مغفرت میری نہ کی، لیکن مغفرت کے ساتھ ساتھ کہہ دیا وَتَرْحَمْنِي، صرف معاف کرنا کافی نہیں، اللہ میرے اوپر رحم بھی فرما، تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھے رحم نہ کیا میرے اوپر، اکم من الخاسرین، تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، اور یہ نقصان انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ ہاں جی، تو ہوش مند لوگ آخرت کے خسارے سے بچنے کے لیے اللہ سے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں، اس کی رحمت کا سوال بھی